شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت رسالت کے عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے رسول کون ہوتے ہیں، ان کا مطلب رسول کی ایک معرفت کیا ہوگی کہ کس شخص کو رسول کہا جائے گا، ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا. رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں. آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے رسالت کی آئینی حیثیت. لیکن جو رسول ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. ہم چھوٹی عمر سے ایک جملہ سنتے آتے ہیں، ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی. یہ بظاہر یہ جملہ بڑا مؤدب اور زبان پر بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے ہم ایک چیز فراموش کر بیٹھے ہیں، اور وہ ہے رسول کی حیثیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر آئے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تعلیمات کو لوگوں کی ہدایات و کامرانی کے لیے لے کر آئے. رسول کے لفظی معنی پیغام لانے والا، پیغام پہنچانے والا. نبی کے معنی خبر دینے والا. گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک اس پر فلم بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، میسنجر کے نام سے، میسج کے نام سے، یعنی کہ پیغام. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلم بنانے والے نے دکھایا آپ کے ہجرت کے ایام سے شروع کر کے، اور فتح مکہ پر اس نے فلم کی اپنی تکمیل کر لی. گویا اس نے یہ تاثر دیا کہ یہ ایک شہر سے نکالے جانے سے لے کر اس شہر پر دوبارہ سے حاکمیت قائم ہو جانے تک کی زندگی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے والا ہی سمجھا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ہم نے پیغام پہنچانے والا ہی سمجھا کہ بس انہوں نے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچا دیے اور ختم. اب افراط و تفرید کا معاملہ شروع ہوا. ایک گروہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دیگر بزرگوں کی پیروی کی طرف چلا گیا، اور دوسرا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ایک آئینی حیثیت تھی اس کو فراموش کر کے محض ان تعلیمات کی طرف چلا گیا جو تعلیمات انہوں نے قرآن کے نام سے بیان کی.
یعنی کہ ایک گروہ نے نبی کی اس طرح پیروی چھوڑی اور دوسرے گروہ نے اس طرح پیروی چھوڑی. اب آپ سمجھیں اللہ رب العزت نے، وہ اللہ کے تو رسول ہیں، مگر اللہ رب العزت نے انہیں یعنی کہ اس حیثیت سے بھیجا ہے کہ وہ ان کی پیروی کی جائے گی. انسان یعنی انسان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان، رنگ اور نسل کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طور طریقے سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک رسول، ایک نبی کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کرنا ہر آدمی کے اوپر لازمی و ضروری ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ اس حالت کے اندر مر جاتا ہے کہ وہ رسول یا نبی، اپنی طرف آنے والے رسول یا نبی کی پیروی کرتا ہوا نہیں مرا ہے، تو اس کی نجات ممکن نہیں. اب اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سمجھے گا ذرا اس بات. ہم نے توحید کو پڑھا، اللہ کی فرما برداری کو پڑھا، اللہ کے آگے گردن جھکا دینے کو پڑھا. ہم نے اس میں ہی یہ ساتھ ہی اشارتاً پڑھ لیا تھا کہ اس توحید کو، اللہ کی معرفت کو بیان کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی معرفت کو بندہ کچھ بھی کر کے کسی بھی طرح حاصل نہیں کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دو طرفہ اس پہ بات کی تھی. میں پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں آج، ایک اشارتاً مختصراً. نہ تو ہم الہامی کتابوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم زمین اور آسمان کی یعنی کہ اندر بیان کردہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو سائنس کے ذریعے کھوجی جا سکتی ہیں، ہم اس کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن کون ہے، کس طرح ہے، یہ پتہ لگ سکتا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ پتہ نہیں لگ سکتا اس کا ہمارا تعلق کیا ہے، محض خالق یا مخلوق کا، یا کچھ اور بھی تعلق ہے. وہ ہم نے اشارتاً پڑھا تھا. اب اس معرفت کو سکھانے سمجھانے والے ہیں رسول، اور یہ سلسلہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ سلسلہ آ کے آپ پر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی، بوڑھا، بچہ، عورت، مرد، پچھلا، اگلا، کالا، گورا، عربی، اجمی، کسی بھی طرح نہیں آئے گا، کسی بھی طرح نہیں آئے گا. وما ارسلنا من رسول، اور پھر جب آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب رسولوں کو بھیجا کس لیے گیا کہ پیغام پہنچانا چلے جائیں؟ نہیں، الا لیطاع باذن اللہ. انہیں بھیجا اس لیے ہے کہ ان کی پیروی کرو اللہ کے حکم سے. جس اللہ کی تمہیں معرفت حاصل ہوئی ہے، جس کے آگے تم سر جھکا رہے ہو، یہ اس کا حکم ہے کہ رسول کی پیروی لازمی کرنی ہے. اس کا مطلب رسول کی پیروی کرنا فرض ہے کہ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا. اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو. اگر رسول کی پیروی ہے، سنیں، تو اس کا مطلب ہوا رسول کے قول، فعل، سیرت کی پیروی ہے. نہیں سمجھے؟ اگر جب بولا یہ گیا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور البتہ ہر رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو، تو مطلب اس کا یہ نکل کر آیا کہ پیروی اصلاً رسول کی ہے. وہی تو بتائے گا وہی کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا رسول کی پیروی اصل میں وحی میں ہے، وحی کے علاوہ رسول کی پیروی نہیں ہے. نہیں، یہ بظاہر بات، بظاہر دل لگتی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وحی کیا ہے کیا نہیں، یہ رسول بتاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں بات ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو، جس سے ثابت ہوا کہ رسول کی پیروی فرض ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم.
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، یہ مخاطب جہاں بھی قرآن کے اندر مخاطب کیا جاتا ہے تیرے، تجھ کا، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، بشرطے کہ پہلے کسی اور نبی کا ذکر نہ ہو، یہ کسی اور ہستی کا ذکر نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ فیصلہ کریں ان کے آپسی اختلافی معاملات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کا شک نہ آنے دے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کر لے۔ ابھی دیکھیں سمجھیں، ہر رسول اس لیے بھیجا گیا ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو، جس سے ثابت ہوا کہ رسول کی پیروی فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب یہ بندگی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مراد وہ جو پچھلے مذاہب کے اندر جو رسولوں کو خدا کی بیوی یا بیٹا بنا لیا تھا ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب رسالت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مراد یہ وہ واجب الاطاعت ہیں، واجب الاتباع ہیں، محض کوئی میسنجر، محض کوئی چٹھی رساں، محض کوئی پیغام رساں نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھیں، تو یعنی اس کلمے کا اقرار ایمان کی شہادت کے لیے کروایا جاتا ہے، کیوں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کس میں؟ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ نے جو ان کے معاملات میں فیصلہ کیا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف شک نہ لائے، تب پتہ یہ لگا رسول کی بیان کردہ ہدایات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہدایات کے اندر آدمی کے شک کرنے کے ہی نتیجے میں اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جبکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول کی، یعنی کہ جب ہم نے یعنی کہ اسلام قبول کیا اور اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دی ہے تو اس میں گواہی ساتھ ہی رسول کی رسالت کی، یعنی کہ واجب الاطاعت واجب الاتباع ہونے کی بھی دی ہے۔ تو اب اس صورت میں انکار تو آگے کی بات ہے، انکار تو آگے کی بات ہے، شک کے نتیجے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یؤمنون، ان کا ایمان ضائع۔ اچھا اب ذرا سمجھیں یہ آیت کس موقع کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ذرا دیکھیے گا۔ نماز روزے حج زکوٰۃ کی بحث نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز روزے حج زکوٰۃ کی بحث ہو تو بات یہ ہوگی کہ دیکھو انکار کرنے والے نے، شک کرنے والے نے جو شک کیا وہ اللہ کے فرض کردہ احکامات میں سے ایک چیز کا، چونکہ اس نے شک کیا تھا یا اس میں اس نے اشکال ظاہر کیا تھا، تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے آیت اتاری؟ نہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 100 اور 101 ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 4585 کے تحت یہ روایت ذکر کی ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک صحابی، انصاری صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے مقام حرہ پر ایک پانی کے نالے کے معاملے میں جھگڑا ہوا، آپس میں اختلاف ہوا کہ یعنی اس اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ وہ پانی کا جو نالا ہے نا، کون اپنے باغ کی طرف پہلے اس سے پانی لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پہلے تم اپنا باغ کے لیے پانی لے لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی سے پانی دے دینا۔ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، کاروباری میٹر ہے۔ او بھائی میرے پیارے، یہ معیشتی معاملہ ہے۔ معیشتی معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت کی ہے
اور وہ کوئی ایسی ہدایت بھی نہیں ہے بظاہر کہ یہ لازمی ہو گیا کہ ہوگا ہی اب اس طریقے سے، بظاہر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. آپ نے بس یہ کہا ہے اسکی یا زبیر ثم حبس الماء حتی یرجع الی الجحدر ثم ارسل الماء الی جارک، کہ پہلے تو اپنے باغ کے لیے پانی لے لے، اس کے بعد یعنی کہ جب تیرے باغ کا پانی بھر جائے تو اپنے پڑوسی کے لیے وہ پانی دے دینا. اس پر وہ جو صحابی تھے نا، جو انصاری جو صحابی تھے، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں نا؟ آپ سمجھیں میری مسئلہ سارا یہ ہے، سیم یہ اس طرح کی بات، ابھی آگے موضوع آئے گا وہاں ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے. یہ سیم اس طرح کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل آگے. عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان، اپنے ملنے جلنے والے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو اپنی جان سے مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. اب یہ کیا ہے مطلب اس بات کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری طرح تو خدا نہ خواستہ نہ تو چرب زبان تھے، نہ ہماری طرح جو نا لارے لپے کرنے والے لوگ تھے، اور نہ ہی ہماری طرح جو نا وہ ان کے اندر کوئی عیاری مکاری ٹائپ سادہ لوگ. وہ دیکھا نہیں ان کا جو فرسٹ ورلڈ تھا وہ ان کو بدھو کہتے تھے، دیہاتی. کیوں انہیں دیہاتی کہتے تھے؟ سادہ لوگ قسم کے لوگ تھے وہ. ان کو نہیں پتا ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. آپ اس سے اندازہ کریں جب سورہ حجرات کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس ادب کا پہلے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اپنی سادگی میں کچھ اس طرح کے معاملات نہ کر جاتے تو آج یہ دین جو نکھر کے اور تفصیل و تفسیر ہو کے جو ہم تک پہنچا ہے یہ نہیں پہنچا. یہ تو ان حضرات کی چھوٹے موٹے سے کیے ہوئے یہ معاملات جو تھے نا، اسی سے بالکل تفصیل ہو کے نہیں اس میں گنجائش ہے اس میں گنجائش نہیں، یہ ہم تک پہنچا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی نہیں ہیں. تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، یعنی آپ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کے لیے پانی لو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک پانی بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو رعایت دی تھی نا اس کو، صحابی کو اس کو رعایت دی تھی نا کہ بھائی تو جتنا ضرورت کا پانی ہے لے لے، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے پہلے چھوڑ تاکہ اسے مل جائے. اسے وہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اسے ایسا لگا کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو نواز رہے ہیں. کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا بہرحال، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا خفا ہونا قدرتی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو آیات ہیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب آپ یہ دیکھیں ذرا، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ ہیں کہ جن کے یعنی یہ ان حضرات میں سے ایک ہیں کہ جن کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، انصار، اور جنہوں نے جو بعد میں مسلمان ہوا اور ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ ان کے لیے اتنی بڑی بشارت پہلے ہی اتار چکا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آپ کے فیصلے کی اہمیت کیا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پہ آیت اتار دی. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تو ان کے آپسی اختلافات کو کوئی فیصلہ کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ تیرے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی شک. آج کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے سامنے والے کو، سامنے والا پوچھ رہا نہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے،
نہیں سمجھے بھائی یہ کیا ہوتا ہے سنت موقدہ؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے ایک سنت پہ عمل کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس پہ عمل کریں کہ آپ اس بحث میں پڑھ رہے ہیں کہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ. کیسی عجیب و غریب بات. پھر اسی طرح داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی نہیں، ازار ٹکنے سے اوپر رکھنا، سر ڈھانپنا، ہر سنت کے معاملے میں یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس میں ایسی ایسی باتیں اپنے جی سے تراش لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے لیے اجازت دے رکھی، گنجائش دے رکھی نہیں. اچھا دیکھیں پھر فرمایا وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے. دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بات ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، بات ختم. اب اس کے بعد دوسری تیسری بات نہیں ہو. یہ ہے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا. اچھا پھر یہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ رب العزت نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، پھر اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس معاملے میں اختیار رہ جائے. نہیں سمجھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 234 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام ان کا لے کر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ گئے. انہوں نے کہا میں ان سے نکاح نہیں کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو اور اس سے نکاح کر لو. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اچھا پھر مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے. ابھی انہوں نے یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کری. یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس نکاح سے رضامند ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا پھر مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنے والی، میں نے اپنا نفس ان کے نکاح میں دے دیا. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ذرا تھوڑا سمجھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا تھا. یہ نماز روزے حج زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں چونکہ یہ معاملہ وہی سے متعلقہ تھا، اللہ کے جو نئے احکامات سے متعلقہ تھا. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بات کی نافرمانی کے لیے منع کیا. پہلے معاملے کا تعلق تھا معیشت سے، دوسرے معاملے کا تعلق ہے معاشرت سے. وہ کاروبار سے تعلق رکھتا تھا، یہ ازدواجی امور سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے. اس میں بھی بندے کے اپنے ذاتی اختیار کو دخل ہوتا ہے. یار میرا کام کاروبار ہے، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا کاروبار کی اونچ نیچ پتا؟ یا اس زمانے میں کاروبار کا ڈھنگ کیا تھا اور آج رنگ کیا ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اسی طریقے سے نکاح کا معاملہ، ارے بھائی وہ تو آپ کی بات صحیح ہے یار، پہلے وہ نکاح اس سادگی سے ہو جایا کرتے تھے، پہلے وہ نکاح میں یہ والے اب معاملہ دوسرا ہے، اب حالات وہ پہلے والے نہیں ہیں. سمجھے ہیں بات کو؟ یہ نماز روزہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نکاح کی بات ہے. اور معاملہ کیا تھا؟ عرب جاہلی زمانے میں یہ ذات پات کا فرق نکاحوں کے اندر ملحوظ رکھا جاتا تھا. غیر سید کا سید سے نکاح نہیں ہوگا، غیر سید کا یعنی کہ غلاموں کا سرداروں سے نکاح ہو سکتا. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ بھائی سید عربی میں لقب ہے نا، سردار کو کہتے ہیں. اور غیر سید سے مراد جو سردار نہیں ہے، اب ظاہر ہے غلام ہے. تو غلاموں کا نکاح سرداروں سے نہیں ہو سکتا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے
ان کو ایسی تربیت دی, ایسا اپنے ساتھ رکھا کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب وہ بڑے ہو گئے تو اس جاہلی رسم کو, یہ ذات پات کے فرق کو نکاح کے اندر مٹانے کے مسئلے کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کے لیے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا تاکہ یہ جاہلیت کی رسم ختم ہو. چونکہ ابھی تک زینب جو ہے وہ تو وہی اسی پرانے رسم و رواج کے مطابق تھی نا کہ بھئی سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا. آج ہمارے معاشرے میں یہ جاہلی رسم ہے یا نہیں؟ ایک تو وہ میں معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں گا, میں بھی عادت سے مجبور ہوں, ایک تو سب سے بڑی بات چائنا کے سید ہیں, اندر مال کچھ اور, اوپر سید کا لیبل لگا ہوا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہمارے یہاں تو خود بخود ایک رات سے صبح ہوتی ہے سید بن جاتا ہے, نہیں سمجھے؟ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جسے سید کہا جا سکتا ہو, حقیقی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت, آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید کا غیر سید سے, غیر سید کا سید سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ سب ہماری گڑنت ہیں کہ جی اس کا اس سے نہیں, اس کا اس سے نہیں. اصل چیز ہے دین, اصل چیز ہوتا ہے دین کو دیکھنا. بہرحال ابھی یہ بحث نہیں ہے, اس حوالے سے پوری ایک تفصیل ہم نے نکاح کو آسان کیجیے کے نام سے ویڈیو ہے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی. بہرحال تو میرا بتانے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے بظاہر ان کو وہ فیصلہ ایک دم نہیں سمجھ میں آیا, تو انہوں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی. یعنی اس کا مطلب انہوں نے اس معاملے میں اپنا اختیار سمجھا کہ نکاح شادی بیاہ کے معاملے میں ہم اختیار رکھتے ہیں, جو چاہے مہندی مائیوں جہیز وغیرہ جو چاہے کر لیں, شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ہے کہ فلاں, یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں, اس کے بعد ان کے لیے اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار رہ جائے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ پوری آیت یعنی ایسی تکمیل ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی کا اشارہ ایک اور یعنی کہ واقعے کے اندر ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے, یہ اسد الغابہ کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 412 ہے. امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ یہ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے روایت لے کے آئے کہ ابو برزہ اسلمی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انصاری مرد کی ایک لڑکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح طے کیا. آپ سیاہ رنگت اور چھوٹے قد کے حامل تھے. سیدنا جلبیب سیاہ رنگ کے اور قد بھی چھوٹا تھا. تو وہ جو انصاری تھا لڑکی کا باپ اور اس کی ماں, انہوں نے نکاح سے انکار کر دیا. انہوں نے نکاح کے لیے رضامندی نہیں ظاہر کی. لڑکی پیچھے پردے میں سے یہ سب سن رہی تھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کے لیے بھیجا ہے اور میرے والدین نے اس کو منع کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد ان اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی رہ جائے. تو اب اس کے یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں اور اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں جو میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا تو آپ نے دعا کی ان کے لیے اور فرمایا اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت نازل فرما اور ان کی زندگی کو کسی طرح تنگ نہ ہونے دے. تو چنانچہ یعنی کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر یہ معاملہ دنیاوی تھا, یہ کوئی نماز روزہ زکوٰۃ کی بات نہیں تھی. نکاح کا معاملہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیاوی معاملہ ہے, جو چاہے ہم اپنے مرضی سے اپنے ریت رواج کے مطابق کر لیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں, نکاح کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہی اختیار ہے. اور اصل بات تو یہ ہے
امرن نکرہ جو استعمال ہوا ہے نا آیت میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک خصوصی اس کا شان نزول ہے کہ بھئی یہ اس موقع کے لیے آیت اتری ہے، لیکن یہ ہر معاملے پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر وہ معاملہ جس کا تعلق دین سے متعلق ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر رکھا ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کو کسی چونچے اگرچہ مگرچہ چنانچے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تھا، جب مومن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے ایمان دایا ہوا، اب آ رہی ہے دوسری کیٹیگری۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ جو کچھ نازل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقوں کو دیکھے گا تیری طرف، تیرے فیصلے کی طرف آنے سے ہٹ رہے ہوں گے۔ کہ جب ایمان ضائع ہوگا تو دوسری کیٹیگری کیا ہوگی کہ کہاں جا کے پڑے گا؟ نفاق میں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف، معذرت کے ساتھ رسول کے فیصلے کے خلاف شک کرے گا، چونکہ اگرچہ مگرچہ چنا چلائے گا اس کے اندر، اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا ہو جائے گا؟ رایت المنافقین، تو ان منافقوں کو دیکھے گا یصدون عنک صدودا، یہ تیری طرف آنے سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، تعالو بڑا پیارا لفظ ہے، یعنی بلندی کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی بلندی پر ہے، وہ نیچے سے کسی کو بولے نا کہ اوپر آ جاؤ، تو وہ اوپر آ جاؤ نہیں، عربی میں جامع لفظ بولے گا تعالو، میں نے کہا اوپر آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا گویا بلندی کی طرف جانا ہے، اور ان کے فیصلوں کو جھٹلانا یا ان کے فیصلوں کی طرف نہ جانا گویا زوال میں جانے کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے جو سورہ احزاب کی آیت کی تکمیل کس پہ ہوئی؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑا ہے۔ اور دیکھیں، یعنی کہ رسول رایت المنافقین یصدون عنک صدودا ثابت کرتا ہے، اللہ عالم الغیب نے پہلے ہی 1000 سال پہلے یہ بات توجہ دلا دی اس بات کی طرف کہ ہر عیار و مکار نام لے گا دین کا، نام لے گا اللہ کی فرما برداری کا، نام لے گا اللہ کی بندگی کا، لیکن نہیں آئے گا تو تیرے طریقے کی طرف نہیں آئے گا۔ رایت المنافقین یصدون عنک، اللہ نے اپنی بات نہیں کی ہے کہ وہ اللہ کے نام سے تو دھوکہ دے گا، نہیں، میں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں دین کو تسلیم کرتا ہوں۔ بھائی ہم بھی کوئی خدا نہ خواستہ نہ تو کسی کو منافق کہہ رہے ہیں نہ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ جو آپ کے فیصلے کے خلاف شک لے کر آئے لا یؤمنون، ایمان اس کا ختم۔ دوسرا اسٹیج کیا ہے کہ جب اسے کہا جائے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا تیری طرف، تیرے فیصلے تیری بات کی طرف نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، رسول اپنی ذات میں آئینی حیثیت رکھتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہے، اگر اس کی طرف بندہ نہیں گیا تو پھر وہ جس کا نام بھی لے گا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہوگا۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور طریقے سے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اب بھائی کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، عاشق رسول یا محب رسول۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں ایک دوسری والی کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو صوفی بنتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ عرس بھی ہوتا ہے نا پھر ان کا، ابھی موضوع نہیں ہے ورنہ آپ کو تفصیل بتاتا، آپ سمجھیں ذرا بات۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے رسول سے محبت کرتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھو ہمیں ایک قاعدہ بتایا، حدیث میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟
او بھائی میرے پیارے، اللہ کی قسم، پیروی نام کس چیز کا ہے؟ فرما برداری نام کس چیز کا ہے؟ دین پہ چلنے کی شناخت کیا ہے؟ صحابہ اس کی زندہ مثال ہے کہ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے، یا جو خود کو سمجھ میں آ رہا ہے، کبھی بھی دین کے اوپر عمل کرتے ہی وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تک آپ نے نہیں فرمایا، خود سے کبھی انہوں نے کچھ کیا؟ تابع داری، فرما برداری نام اس چیز کا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، صحابہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی صوفی اللہ سے محبت کریں؟ ابے بھائی یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ سنو ذرا بات، بھائی ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ سے محبت؟ او بھائی جنگلوں کا رخ کر لیا، وہ ایک کپڑا پہنے پڑے وہاں، ٹھیک ہے، وہاں جو مل گیا، کوئی آتا جاتا اس نے کچھ دے دیا، یا وہاں سے کچھ کھانے کو مل گیا، اور روکھی سوکھی میں کیا ہوا بھائی؟ نفس کو مار رہے ہیں اپنے، کیوں؟ یہ میں اللہ کے مخالف لاتا ہے، تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے ہم نفس کو مار رہے ہیں تاکہ بس اللہ کے بندے بنے۔ یہی بندے بنے بھی میں جملہ بول رہا ہوں، وہ جو بولتے ہیں بڑا خطرناک ہے، لیکن سنیں ذرا بات، تاکہ اللہ کے بندے بنے۔ صحیح۔ اب پوچھیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا گزرا ہے؟ اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کو تھی؟ جس نے معراج کی، اس سے زیادہ کس کو معرفت ہو سکتی؟ اب بھائی معرفت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ابے معرفت کے لیے تم ایسا کہاں سے کرو گے؟ معرفت کے لیے اللہ نے انہیں معراج کرا دیا، اور اس کے بعد وہ اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، جو اللہ انہیں دیتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اچھا کھا کے اللہ کا شکر کرتے تھے، اچھا پہن کے اللہ کا شکر کرتے تھے۔ جب تم جنگلوں کا رخ کر لو گے، درختوں کی جڑیں چبا کے زندگی گزار، ابے اللہ نے تیرے اوپر کمانا اور زکات دینا فرض کیا ہے نا، وہ کب کرے گا تو؟ اس دین پر عمل کر، پھر اس کے بعد تو کہے گا کہ معرفت کے اس درجے پہ پہنچیں گے جو اللہ ولایت کا درجہ دے دے گا۔ کیسے دے گا ولایت کا درجہ جب تو دین کے حکم کو ہی جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، زکات کو، صدقات کو، کہ تو کما کے اس کے اوپر عمل کر سکتا تھا، تو نے اس سے پہلو تہی کی، تو نے اس کو کوئی اہمیت حیثیت نہیں دی۔ وہ عیسائی راہبوں کی طرح تو جنگلوں کے رخ کرے، اور تو نے اپنی گمان میں سمجھ لیا میں یہ اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے جنگلوں کا رخ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو جنگلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو شہروں میں لے آئے۔ او بھائی پڑھو آپ سورۃ توبہ کہ جو اللہ رب العزت نے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے جو حضرات آپ کے پاس، ایک شہری، دوسرے دیہاتی، دوسرے دیہاتی۔ اس کا مطلب شہری زندگی، آپ جو ہدایات لے کے آئے تھے اس میں شہری زندگی تھی نا۔ اور پھر مجھے بتائیں جنگل میں رہتے ہوئے آپ نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جنگل میں رہتے ہوئے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی طاقت کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھائی خلافت کہاں پیپل کے درخت پہ قائم کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، صحابہ آئے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم بڑی بات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، بس میری پیروی کرو۔ کیا ہے اللہ سے محبت کا طریقہ؟ جنگلوں کا رخ کرو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، جو اتنی ڈرامے بازیاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہنا تمہارا ثابت کرے گا تم اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ جس دن تم نے کسی معاملے میں نبی کی پیروی کو چھوڑا، ثابت کر دے گا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے بھی رسول آئینی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اتھارٹی ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کا منطقی دوسرا نتیجہ کیا؟ میں عاشق رسول، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اب اگر حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ کی
پیروی کرے گا. گو اگر کتنی اس کے بعد ڈرامے بازیاں کر لے کہ وہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, کل بھی ایک دن 12 ربیع الاول کے دن تھا اور آج بھی ایک ہی 12 ربیع الاول کے دن ہے تیرا, پھر جا کے پڑے گا پورے سال 362 دن وہی سارے تیرے سیاسی قائد ہوں گے, وہ جن سے تو محبت کر رہا ہوگا, تیرے مذہبی قائد ہوں گے, پیر مرشد, تیرے اما ابا ہوں گے, کوئی عورت تیری زندگی میں ہوگی نہیں ہے نا, یہ سب ڈرامے بازی ہے نا ہمارے ہاں. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے, کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو ہی تو ہر جائیے. آپ سمجھیں حقیقی محب اور ہر جائی کا فرق کیا ہے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے گا صبح دوپہر شام رات, اور ہر جائی کبھی اس کا تو کبھی اس کا, تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. نہیں سمجھے؟ وہ دیکھو شیخ سعدی کی جو حکایت ہے بوستان میں جو انہوں نے لکھی ہے بڑی زبردست. ایک عورت جو ہے وہ بازار میں چل رہی تھی, ایک فقیر اس کے پیچھے لگ گیا, جدھر جائے اس کے پیچھے 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 پیچھے. ایک جگہ عورت سناٹے میں رک کے اس نے کہا پلٹ کے, بابا پاگل ہو گیا کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے. محبت ہو گئی ہے؟ ہاں. کیوں؟ تو اتنی خوبصورت ہے. اس عورت نے کہا اچھا, اگر خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے محبت ہوئی ہے تو میری بہن کو اگر تو دیکھ لے گا تو تیرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. ہاں. اس نے کہا دیکھنا ہے؟ ہاں. وہی پیچھے بابا جی نے جیسی پلٹ کے دیکھا, عورت نے رکھ کے تھپڑ دیا اور کہا اگر حقیقت میں محبت کرتا ہوتا پلٹ کے دیکھتا. یہ سب ڈرامے بازیاں عشق رسول کی. میں عاشق رسول. ابے پلٹ کے پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسے پیر بنا لوں, اس سے طریقہ لے لوں, اس سے معرفت لے لوں, اس سے یہ لے لوں, اس کا یہ سیاست اس سے لے لوں, فلانا اس سے لے لوں, معیشت سیکھنے کے لیے انڈیا دیکھوں, انڈیا والے مارکیٹ کیسے چلا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ صبح دوپہر شام رات بندہ وہ دیکھتا رہے, ثابت کرے گا یہ باقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا. دیکھنے میں دکھے کس کے جیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھنے اٹھنے میں کس کے جیسا؟ یقین کریں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہنے میں آپ کو تانا ملے گا, تو آپ سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے ملے نہیں ملے. لیکن اللہ کی قسم ان تانوں کے بعد, ان تانوں کو ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ساری انسانیت نقصان میں ہے سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے اس کے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین کرتا رہا, وتواصوا بالصبر, اور صبر کے ساتھ انہوں نے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا. اللہ کمال کے اس درجے پہ انہیں لے گیا کہ آج تانے چھوڑیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ شخص واحد پر اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کتنا زبردست ایک پیرامیٹر, ایک کیسا زبردست میکینزم ہے کہ میرا آپ کا نام ہر ایک لمحے بعد نہیں لیا جا رہا ہے. ذرا دیکھیں, یہ 12:45 کے اوپر یہ اذان ہوئی, یہاں 2 منٹ کا فرق جس علاقے میں ہے نا, بظاہر وہاں 12:45 پہ وہ دے رہا ہوگا بظاہر, لیکن جو 2 منٹ کا فرق ہے نا, یہ 12:45 پر یہاں اذان ہوئی اور 12:45 پہ ہی, یعنی اصل میں وہ 12:47. نہیں سمجھے؟ ہر آدھے منٹ 1 منٹ کے فرق سے دنیا میں یہ اذان کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا. اب ادھر اذان ہو رہی ہے, پھر ادھر اذان ہو رہی ہے, پھر ادھر اذان ہو رہی ہے, پھر ظہر ختم ہوئی تو عصر کی شروع ہوئی, عصر ختم ہوئی تو مغرب شروع ہوئی, مغرب ختم ہوئی تو عشاء ختم, فجر شروع ہوئی. تو ہر 1 منٹ, ہر آدھے منٹ, ہر 10 سیکنڈ کے فرق سے اشہد ان مؤذن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو کہا تھا نا ورفعنا لک ذکرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو آپ کا جو نام ہے وہ ہر منٹ, آدھے منٹ, سیکنڈوں کے فرق سے دنیا میں آپ اللہ کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی,
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، طریقہ یہ ہے رسول کی پیروی کرنی پڑے گی، تو آپ حقیقت میں رسول سے محبت کرنے والے ثابت ہوں گے۔ پھر انعام ہے اس کے ساتھ، یہی نہیں کہ بات اس پہ ختم ہو گئی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے، اس سے بڑھ کے کوئی نام ہو سکتا ہے کہ آپ سے کون محبت کرے؟ اور یہ آج جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، اس امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، قیامت تک جائے گا۔ جتنے دنیا میں اللہ کے ولی گزر چکے اور جو اب آئیں گے، سب میں جو چیز کامن ہے نا وہ ایک ہے، انہوں نے نبی کی پیروی کی، اللہ نے ان سے محبت کی، انہوں نے نبی کی پیروی کی، اللہ نے ان سے محبت کری، اور اللہ نے ان کو دیگر عام لوگوں کی بنسبت اللہ نے ان کو ایک عظمت کے کسی نہ کسی درجے کے اوپر جا کر فائز کر دیا۔ بے مثال لیتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کی مثال لیں، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بظاہر اگر دیکھیں کہ ان کے نبی کی پیروی اور ایک تقوی جو ان کے اندر تھا، اس کا معیار دیکھیں آپ ذرا۔ کشتی کے اندر ہے، سفر ہو رہا ہے، شور مچا، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ شاگرد اٹھا، شاگرد ساتھ تھا، اٹھا، اس نے جا کے مجمع میں دیکھا کہ تو وہ کسی کی سکوں کی تھیلی چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، واللہ عالم کیا ہوا۔ وہ پلٹ کر آیا، اس نے کہا حضرت ایسے ایسی تھیلی سکھوں کی ایک آدمی کی گم ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنے سکوں کی تھیلی اٹھائی، پانی میں پھینک دی۔ یہ پیسے نذرانے کے نہیں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، جہاں پڑھانے جاتے تھے وہاں جو کپڑا چلتا تھا خرید کے لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، دن میں، شام میں کلاسز دیتے تھے، فجر میں کلاسز دیتے تھے یا پڑھتے تھے خود۔ پھر وہاں سے جس جگہ سفر کرنا ہوتا تھا وہاں کے جو کپڑا چلتا تھا وہ کپڑا یہاں سے خریدتے تھے، وہاں لے کے جاتے تھے، خود بھی کلاسز لیتے تھے، وہاں پڑھاتے بھی تھے۔ تو یہ کسی کو نذرانے نہیں تھے، یہ امام بخاری کے اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت تھی آپ کی۔ ایک تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں، دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تقویٰ دیکھو کہ وہ پھینک دیا نیچے، شاگرد نے حضرت یہ کیا کرا، یہ تو آپ نے اتنی محنت سے کمایا تھا۔ تو جواب میں کہا مجھے ڈر ہوا وہ یہ نہ کہہ دے یہ میری تھیلی ہے اور مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے، مجھ پر شک آ جائے کہ میں چور ہوں۔ صرف الزام کے ڈر سے، چوری کے الزام کے ڈر، کیا حدیث میں الفاظ ہیں کہ مومن جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ یار آپ اندازہ کریں، صرف اس الزام کے ڈر، چور، اس الزام کے ڈر سے کہ مجھے چور نہیں کہتے۔ تقویٰ، اندازہ کریں آپ، اللہ کا ڈر دیکھو اس آدمی کا، پرہیزگاری کی زندگی دیکھو اس کی۔ نتیجہ یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ بتایا، پوری سیرت ان کی واقعات سے بھری پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمانداری کے کس درجے پر فائز ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث مومن کے لیے اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے، منافق کا میں نہیں کہہ رہا، چائنا کے محققین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کی تحقیق لے کر جب بیٹھ جاؤ نا سامنے تو دانتوں سے پسینہ نکلتا ہے۔ پھر ان کا کہاں سے، یا تو پاگل کتے کے نکلتا ہے اور یا پھر ایسے آدمی کے نکلتا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں تو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام کیا ہے؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ بڑی تفسیر ہے اس کی، میں صرف مختصراً ایک جملے میں بات، ٹائم زیادہ ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت، اللہ عالم الغیب، اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بہت ہی مخلص نیت کے ساتھ، یعنی اپنے طرف آنے والے رسول کی پیروی کریں گے، لیکن ہیں کون؟ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ گناہ تو ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں تو شیطان پھنسائے گا، نہیں سمجھے؟
تو جہاں پر شیطان پھنسائے گا، مثال ایک چھوٹی سی مثال سے، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب لیگل پراپرٹی، لیگل پیپر، ساری چیزیں لیگل، خود جائز جگہ کھڑا ہے، اپنے پیپرز کی کسی حوالے سے اگر جاتا ہے اور سامنے گورنمنٹ ادارے سے ان کا نہیں، اس پہ اتنی رشوت دینی پڑے گی، نہیں بیچارہ سب سمجھا لیا، خود حدیث پڑھ کے سنا حدیث ہوئے ایسے واقعات، اس کو حدیث پڑھ کے بتا دی، نہیں تو کیا جا مولوی صاحب پھر جا تو حدیث ہی پڑھ، نہیں سمجھے کچھ بات، منافق تو ہر جگہ ہے نا. اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گیا ہے کس پر؟ رشوت دینے. کس نے پھنسا؟ ابلیس نے پھنسا. اب اس نے رشوت دے دی تو بظاہر الراشی فی النار، تو بظاہر تو وہ جہنم میں ہے نا. لیکن اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف کر. آخر وقت تک پیروی کی کوشش کرتا رہا، جان بوجھ کے گناہ کر رہا تھا، اس کو پھنسایا کہ اس سے گناہ کروایا گیا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. فإن تولوا، اگر تم نے منہ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین. لو جو بھائی تیسرا درجہ آ گیا. پہلے میں اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، آپ کے فیصلے کے خلاف شک لے کر آ جائے دل میں تو ایمان. دوسرے میں کیا فرمایا؟ رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، تیری طرف آنے سے منافق ہی. لیکن پھر اس کے بعد فإن تولوا، اس سب کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اللہ کافروں سے محبت کرتا، کافروں کو پسند کرتا، یعنی کہ آخر کار وہ کفر کے درجے پر پہنچے گا. اور آپ سمجھیں گے منکرین حدیث جو ہے نا وہ اسی درجے پر کھڑے ہیں. اب کوئی کہے فلاں اتنا بڑا نام تھا، فلاں اتنا بڑا نام تھا، فلاں اتنا بڑا نام تھا، وہ نام آپ کے ہیں، آپ کے لیے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ضمانتیں آئی ہیں نا وہ کچھ اور آئی ہیں ان کے لیے. وہ بڑے نام آپ کے لیے ہوں گے وہ، لیکن جس نے جانتے بوجھتے تعویل کے رستے سے انکار کا دروازہ کھولا حدیث کا، وہ آدمی کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا کفر کے اندر جائے گا. کچھ بات آ رہی سمجھے؟ کیونکہ فإن تولوا، پس اگر تم نے منہ پھیرا تو ان اللہ لا يحب الکافرین، پھر اللہ کافروں کو پسند کرتا ہے. اور کافر کا مطلب ہی کیا ہے؟ جھٹلانے والا. پہلے سب سے پہلے وہ شک لایا دل میں، پھر اس نے غیر محسوس انداز میں انکار کرا، کس طرح کے تعویل کر رہا ہے اس طرف آ نہیں رہا، پھر تیسرے درجے میں پہنچ کے سیدھا انکار کیا. جیسے کہ بھئی دیکھیں داڑھی جو نا وہ عربوں کا کلچر ہے. کیا ننگے ہو کے طواف کرنا عربوں کا کلچر نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج کے بعد کوئی بھی تم میں سے ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف. کیا مستقل طلاقیں دیتے رہنا اور رجوع کرتے رہنا عربوں کا کلچر نہیں تھا؟ لیکن کیا اللہ نے نہیں کہہ دیا الطلاق مرتان، طلاق رجوعی طلاق 2 مرتبہ ہے بس، اس کے بعد مستقل نہیں ہے. بہت سارے عربوں کے معاملات ہیں. میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ کے عنوان کے تحت بہت ساری چیزیں بتائی تھی وہاں اللہ کے کرم سے. یہ کہنا ہے کہ فلاں چیز وہ عربوں کا ثقافتی معاملہ ہے، نہیں. کتنے عربوں کے ثقافتی معاملات ایسے تھے جن کو اسلام نے جائز رکھا، لیکن جو شریعت کے مطابق تھے اسلام نے ان کو جائز رکھا. اسی میں ایک ہے داڑھی، سر ڈھانپنا، ازار ٹخنے سے اوپر رکھنا. عرب ازار ٹخنے سے اوپر رکھتے تھے یا لٹکاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو لٹکائے وہ جہنم کی آگ میں ہے. آپ اندازہ کریں ذرا. میرا ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد ہے میں چاہوں نماز روزہ زکوٰۃ کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. گھوم پھر کے بات وہی آئے گی جو یہ منکرین حدیث وسوسہ دیتے ہیں کہ بھائی ان باتوں کا تعلق تو وہی سے ہے نا، اللہ کے احکامات سے، اس میں رسول کو چھٹلانے والی بات کیا آئی؟ لیکن معیشت کا معاملہ کہاں اللہ کا معاملہ ہے؟ ازدواج کا معاملہ کہاں اللہ کا معاملہ ہے؟ بظاہر معیشت کمانے کا معاملہ اللہ سے،
شادی بیاہ کا معاملہ اللہ سے ہے، اتوار کا معاملہ اللہ سے ہے نہیں، یہ تو بظاہر تمہارا معاشرتی معاملہ ہے نا، ازدواجی و خانگی و معیشتی معاملہ ہے نا، لیکن وہاں بھی کہہ دیا گیا رسول کی مخالفت کرنی، اس کا مطلب رسول ایک آئینی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، اس کی پوری تفصیل ہم نے صحابہ بحیثیت حکمران امت میں پڑھا تھا۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا ان الحکم الا للہ ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، تو اس حاکمیت کے اندر نمائندگی شامل پتہ ہے کس کی ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ جو حاکمیت اللہ کی ہے اس میں نمائندگی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتی یحکموک، وہ حکم دے گا کون؟ وہ سامنے سے حکم، اللہ کا حکم تو نازل ہوا کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے سے وہ حکم کون دے رہا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر، یہاں تک کہ آپ حکم کریں ان کے کسی اختلاف، ثم لا یجدوا مما قضیت ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت، پھر وہ آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی شک، تو کس کے فیصلے کے خلاف شک لانے پر آدمی کا ایمان زائل ہو رہا ہے؟ اللہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ اللہ کی اطاعت الگ سے نہیں ہو سکتی، قرآن کو آپ الگ سے نہیں مان سکتے، آپ کو پہلے رسول پہ ایمان لا کے حدیث پہ ایمان لانا پڑے گا جو کہ سند ہے قرآن کی۔ رسول آئینی حیثیت رکھتے ہیں ہر معاملے میں، حاکمیت بھی رسول کی نمائندگی سے ہوگی تو رسول کا نمائندہ ہی حاکم بنے گا، جو رسول کے مطابق حکومت کرے گا۔ جو رسول کے مطابق حکومت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی مسلمانوں کا نمائندہ ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔